وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح دین صحیح طریقہ معلوم ہوا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگ دوستو، اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ ہر ہفتہ سنڈے کے دن مغرب کے بعد ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث، یعنی سلف صالحین کا اور اہل الحدیث کا کیا عقیدہ ہے۔ یہ کتاب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، امام صابونی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ عادت کے مطابق میں جیسے کہ ایک دو آیتیں پڑھ کر کے، ایک حدیث پڑھ کر کے ترجمہ سناتا ہوں تاکہ ہم کو کچھ سبق مل جائے۔ تو آج بھی انشاءاللہ ایک دو آیتیں پڑھیں گے اور اس سے سبق سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، سورہ النساء ہے، 4ویں نمبر کی سورہ، اس کی آیت نمبر 160 اور 160 پر 1 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ یہودی بن گئے تو ان پر ہم نے حلال چیزوں کو حرام کر دیا۔ دیکھیے، یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑا سبق لینے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ یہودی بن گئے ان پر ہم نے وہ چیزیں حرام کر دیا جو حلال ان پر کیا تھا۔ کیوں؟ ظلم کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ ان کا گناہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، ان کے اللہ کے راستے سے زیادہ روکنے کی وجہ سے۔ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے۔ ایک کی غلطی تھی، دوسری غلطی کیا تھی؟ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، وہ لوگ سود لیا کرتے تھے جبکہ اللہ نے ان سے روکا تھا۔ سود سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا، سود سے روکے گئے تھے، لیکن سود لینے کی وجہ سے اللہ نے حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا۔ تیسری بات کیا ہے؟ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، وہ لوگ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے تھے، لوگوں کے مال باطل طریقے سے، غلط طریقے سے کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مال کمانے کا جائز طریقہ بھی رکھا ہے، جائز طریقوں ہی سے کمانا۔ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کمائیں گے اور کھائیں گے، ہڑپ لیں گے، زمین ہو جائیداد ہو، کوئی بھی کسی کا مال باطل طریقے سے کھائیں گے تو بہت خراب نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان میں سے جو لوگ کافر تھے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب کو بھی تیار کر کے رکھا۔ اب سوچئے، اس آیت میں ہم کو سبق حاصل کرنا یہ ہے کہ جو یہود جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا اور ان پر کتابیں نازل کیا، نبیوں کو بھیجا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو حلال بھی کیا تھا ان کے لیے۔ ان کے غلطیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بہت سارے حلال چیز کو حرام کر دیا۔ دیکھیے، اب ہم امت محمدیہ میں جو حلال ہے وہ واضح ہے، حرام ہے وہ واضح ہے، لیکن یاد رکھیے اگر ہم گناہ کریں گے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسی سزا دے کہ حلال چیزوں کو کھا بھی نہیں پائیں گے، حلال چیزوں کو لے نہیں پائیں گے، محروم ہو جائیں۔ ایسا ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے یاد رکھیے
گناہوں سے بہت دور رہنا، گناہوں سے بہت دور رہنا۔ آپ غور کیجئے، پوری یہودی ایسا نہیں کرتے تھے، سب یہودی ایسا نہیں کرتے تھے، کیونکہ قرآن جب پڑھیں گے تو ایسے اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر کے منہ کے بل گر جاتے تھے ڈر سے، اللہ کے ڈر سے۔ لیکن یاد رکھیے، بہت کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو سیدھے راستے پر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو ایمان لے آئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں، سوسائٹی میں کچھ لوگوں کی غلطی کی سزا پورے لوگوں پر مل سکتی ہے، پورے لوگوں کو ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اہلکناہم بذنوبہم، ہم نے ان بستیوں والوں کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو پوری پوری بستی ہلاک ہو سکتی ہے، پورے لوگوں کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے، اس کا نقصان ہو سکتا ہے گناہوں کا نتیجہ۔ اسی وجہ سے امام ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے الحذر من المعاصی، ڈرو ڈرو گناہوں سے ڈرو۔ اور کہتے تھے فَكَمْ سَلَبَتْ مِنَ النِّعَمْ، کتنی نعمتیں گناہوں سے چھن جاتی ہیں، کتنی نعمتیں گناہوں سے چھن جاتی ہیں، اور کتنے گھر برباد ہو جاتے ہیں، کتنے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ وَكَمْ أَخَلَّتْ دِيَارًا مِنْ أَهْلِهَا، اور کتنے گھر خالی ہو جاتے ہیں گھر والوں سے، گھر والے مر جاتے ہیں اور گھر خالی ہو جاتا ہے اور گھر برباد ہو جاتے ہیں، آسمانی مصیبتوں سے، ہواؤں کی مصیبتوں سے، یہ سب گھر بھی برباد ہو جاتا ہے اور گھر والے بھی خالی ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں فَمَا بَقِيَ مِنْهُمْ دِيَارًا، گھر اس طرح خالی ہو جاتا ہے کہ گھر میں رہنے والے کوئی نہیں رہتے، کوئی نہیں رہتے۔ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ گناہوں کا نتیجہ، گناہوں کا نتیجہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ آدمی کے گھر بار پورا لوٹ کر کے برباد ہو جاتے ہیں، اور آدمی ٹھکانہ ڈھونڈنے کے لیے تلاش کرنا پڑتا ہے، اس کو ٹھکانہ ڈھونڈنے کے لیے تلاش کرنا پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے یاد رکھیے، یہ سب گناہ خاص کر کے جو اس آیت کریمہ میں، خاص کر کے اس آیت کریمہ میں جو ہے کہ اللہ کے راستے سے روکنا، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ذکر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ خبر دیا ہے کہ یہودی ظلم کرتے تھے، یہودی ظلم کرتے تھے۔ کیا؟ گناہوں کو کما کر کے ظلم کرتے تھے۔ اور کیا ان کا ایک گناہ کیا تھا؟ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا۔ کہتے ہیں ایصد الناس وصدوا انفسهم، کہتے ہیں کہ یہودی اپنے آپ کو اللہ کے راستے سے روکے رہتے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے، اپنے آپ کو روکے رہتے تھے اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ اور کیا کرتے تھے؟ ان اتباع الحق، حق کی اتباع، حق کے پیچھے چلنے سے لوگوں کو روکتے تھے۔ وَهِيَ سَجِيَّةٌ لَهُمْ، یہ ان کی عادت سی بن گئی تھی، یہ ان کی عادت سی بن گئی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ یہی پہلے کے لوگ اور یہی بعد کے یہودیوں کی یہی آج تک عادت ہے۔ ان لوگوں نے نبیوں کو قتل کیا، رسولوں کو قتل کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا۔ تو یہ ان کی غلطیاں تھیں، یہ ان کی غلطیاں تھیں۔ بہرحال یہاں جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانچ چیزوں کو حرام کر دیا جو پہلے حلال تھا۔ دیکھیے، یہ اس کو معمولی نہ سمجھیے۔ اب سوچیے کہ کچھ لوگوں کی غلطی کی وجہ سے پوری یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان پر حلال چیز حرام کر دی، کچھ غلطیوں کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے ہم کو غلطیوں سے دور رہنا۔ وہ چیزیں کیا تھیں؟ وہ کیا چیزیں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حلال کیا تھا؟ آپ جب دیکھیں گے سورہ الانعام جو 6 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 140 پر 6 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، جو لوگ یہودی بن گئے ان پر ہم نے ہر ناخن والے چیز کو حرام کر دیا۔ پہلے ان کے لیے حرام تھا، ان کے لیے ہر پرندہ وغیرہ سب حلال تھا، اب حرام ہو گئے۔ اور کیا حرام ہوا؟ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، گائے اور بکریوں کے، گائے اور اونٹ بکریوں کے جو یہ رہتے ہیں کیا کہتے ہیں چربی، وہ اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دیا۔ اب یہ مت سمجھیں کہ چربی کون کھاتا ہے، آج کل کے عمدہ جو کھانے ہوتے ہیں اس کا مقابلہ اس زمانے کی چربی سے ہوتا ہے۔ اس زمانے میں وہ چربی عمدہ کھانا تھا،
اسے کئی طرح سے ایٹم پکاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دیا۔ مگر جو گوشت میں لگا رہتا ہے، جو ان کی اوجڑی میں رہتی ہے، جو ہڈیوں میں رہتی ہے، وہ نہیں۔ اور کیوں حرام کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ، یہ ان کو ہم نے بدلا دیا، ان کو ہم نے بدلا دیا۔ کس بات کا بدلا؟ بِبَغْيِهِمْ، ان کے ظلم اور زیادتی کا بدلہ ہم نے دیا ہے۔ اور پھر کہا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر کے کہہ رہا ہے کہ ہم سچے ہیں، ان کو ہلاک کر کے کہہ رہا ہے کہ ہم سچے ہیں۔ تو یاد رکھیے، گناہوں کا نتیجہ حلال چیز سے آپ محروم ہو سکتے ہیں، حلال چیز سے محروم ہو سکتے ہیں۔ اتنے آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے حلال کمانا چاہتے ہیں لیکن کما نہیں پاتے، حلال کمانا چاہتے ہیں لیکن حلال کما نہیں پاتے۔ کیوں؟ اتنے گناہ کرتے ہیں، اتنے گناہ کرتے ہیں کہ اللہ توفیق ہی نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے توفیق۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، ان گناہوں کو پہلے چھوڑنا چاہیے، ان گناہوں کو پہلے چھوڑنا چاہیے۔ اور ایک حدیث ہم لوگ سنتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث تقریباً 5 جگہ ہے، صحیح بخاری میں تقریباً یہ حدیث 5 جگہ ہے۔ حدیث نمبر 2650 پر 1 میں ہے، 6428 کے اندر ہے، اور 6690 پر 5 کے اندر بھی ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس حدیث کے راوی، بہت معروف حدیث ہے، لیکن حدیث کے دوسرے جو آخر کا ٹکڑا ہے وہ بہت ہی سبق لینے کا ہے۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ وہ زمانہ ہے جو جس پر ہم ہے، میرا زمانہ یعنی صحابہ کرام سب سے بہترین، اور پھر اس کے بعد ملے ہوئے یعنی تابعین، پھر اس کے بعد ملے ہوئے یعنی تبع تابعین، یہ سب سے بہترین زمانہ ہے۔ اسی وجہ سے ان کو کہتے ہیں کہ قرون مفضلہ، فضیلت والے جو زمانے، فضیلت والے زمانے۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد 2 یا 3 کا کہا، اپنے بعد 2 یا 3 زمانے کا کہا، پھر کہتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان بعدکم قوما، تمہارے بعد ایسی قوم پیدا ہوگی۔ یہ سب سبق لینے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تمہارے بعد ایک قوم پیدا ہوگی، کیسے؟ یخونون ولا یؤتمنون، وہ لوگ خیانت کریں گے، وہ لوگ خیانت کریں گے اور امانت دار نہیں بنیں گے، امانت داری ان کے اندر نہیں رہے گی، خیانت ان کے اندر رہے گی، خیانت کریں گے، وہ امانت دار نہیں رہے گی۔ اور ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، ان سے گواہی نہیں مانگی دی جائے گی لیکن وہ آگے ہی بڑھ بڑھ کر گواہی دیں۔ دیکھیے، ان سے گواہی نہیں مانگی جائے گی لیکن آگے بڑھ بڑھ کر کے وہ خود گواہی دیں، خود گواہی دیں۔ اور پھر تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَيَنْظِرُونَ وَلَا يَفُونَ، کہ وہ لوگ نظر مانیں گے لیکن نظر کو پورا نہیں کریں گے۔ آج کل مصیبت آتی ہے نا، فوراً کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مصیبت دور ہو جائے تو میں ایسا کروں گا، لیکن جیسے مصیبت دور ہو گئی تو اور اب کیا پورا کرتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور پھر چوتھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَيَظْهَرُ فِيهِمْ السِّمَنَ، ان کے اندر موٹاپا زیادہ ہو جائے گا۔ دیکھیں، موٹاپا ظاہر ہو جائے گا، یہ لوگ کھا پی کر کے موٹے ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 2 قسم کا زمانہ بیان کیا، ایک تو بہترین زمانہ، ایک تو بہترین زمانہ، وہ زمانہ کون سا ہے؟ صحابہ تابعین اتباع تابعین کا زمانہ، صحابہ تابعین اتباع تابعین کا زمانہ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ پھر تمہارے بعد ایسے قوم پیدا ہوں گے جو لوگ کیا کریں گے؟ جو لوگ خیانت کریں گے۔ خیانت بہت خطرناک جرم ہے۔ خیانت 2 طرح سے ہوتا ہے، مال میں بھی اور باتوں میں بھی۔ شیخ صاحب عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لوگ خیانت باتوں میں بھی کرتے ہیں، کچھ بات بتلائیے تو ایسے ہوا اڑاتے ہیں کہ اس سے بہت بڑا فتنہ ہو جاتا ہے، بہت بڑا فتنہ ہو جاتا ہے۔ اور مال کا بھی خیانت، مال رکھنے کے دیجیے تو وہ کھا جاتے ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ نے کچھ عہدہ دیا تو مال کا خیانت کر دیا۔ تو ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اور آج دنیا میں دکھائی دے رہے ہیں کہ نہیں دکھائی دے رہے، یہ بہت زیادہ ہے۔ اور جس کو گواہی
بولا بھی نہیں جائے گا، آگے بڑھ بڑھ کر کے گواہی دیں. آپ کورٹ میں چلے جائیے، آپ کو کہا جائے گا کہ گواہی دینے کا ہے کیا، 500 روپیہ دیجیے اور کتنا گواہی دینا ہے لے لیجیے. ایسے کورٹ میں آپ کو ملیں گے، لوگ کورٹ میں ملیں گے، کون گواہی دلوائیں گے جھوٹ کے، اس معاملے کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے اور وہ گواہی آپ کو کہے گا کہ میں گواہی دوں گا. تو ایسے معاملہ ہیں. اور نظروں کو پورا نہیں کرنا اور موٹاپا، یعنی ان کا چکر کھانا پینا ہی رہے گا، عبادت وغیرہ کا مسئلہ ان کے اندر نہیں رہے گا، خالی کھانے پینے اور موٹا تگڑا ہو جائیں گے، آرام پرست ہوں گے، سست ہوں گے، غفلت میں رہیں گے. آج کتنے لوگ دین سے اتنا دور ہیں کہ کھا پی کر کے اٹھتے بیٹھتے وہ موٹا ہو جاتے ہیں، موٹاپا ان کی زندگی میں آ جاتا ہے، لیکن عبادت سے دور اور علم سے دور اور غفلت سے دور، اس لیے یہ غفلت کی زندگی پار کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہی کہہ دیا کہ صحابہ تابعین اتباع تابعین کا زمانہ بہتر زمانہ ہے نا، تو ہم کو اپنی پوری زندگی صحابہ تابعین اتباع تابعین کی طرح کرنا، پار کرنا، ہر چیز میں نماز پڑھنا، روزہ رکھنے، ہر عبادت کے کام میں انہیں کا راستہ اپنانا. اسی وجہ سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ مشابہۃ الصحابہ، کہ صحابہ کی طرح اپنے آپ کو بنانا، والتابعین اور تابعین کی طرح اپنے آپ کو بنانا تزید العقل، عقل کو بھی زیادہ کرتا ہے. اگر کوئی آدمی صحابہ کرام کی طرح بننا چاہتا ہے، یعنی عمل میں عمل کرنا چاہتا ہے، ان کے عقیدہ منہج پر چلنا چاہتا ہے اور تابعین کے منہج اور مشابہت اختیار کرتا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، علم سیکھنا، عبادت وغیرہ، تو اس کا عقل بھی بڑھتا ہے. اور کیا، وہ دین، اور دین بھی بڑھتا ہے، دین بھی اس کا بڑھے گا، والخلق، اور اس کا اخلاق بھی بڑھے گا، اس کا اخلاق بھی اچھا ہوگا. تو اسی وجہ سے صحابہ تابعین کی طرح ہم کو اپنی زندگی دیکھ لینا کہ ان کی طرح ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، ورنہ یاد رکھیے بڑا خطرناک معاملہ ہوگا جو ابھی زمانہ آ رہا ہے، بڑا فتنے کا زمانہ ہے، اور آئے دن فتنے اٹھتے رہتے ہیں. فوراً ہم کو صحابہ تابعین اتباع تابعین کی طرف پڑ جانا، وہی نجات کا راستہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کیا. بہرحال ہم لوگ کتاب کی طرف آتے ہیں کیونکہ اسی وقت بہت تیزی کے ساتھ پار ہو جائے گا. ہم لوگ کتاب پڑھ رہے تھے عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث، یعنی سلف صالحین اور اہل الحدیث کا کیا عقیدہ ہے. اور اس کے بارے میں کئی باتیں ہم لوگ سن چکے ہیں کہ قرآن مجید کے بارے میں کیا عقیدہ تھا ہمارے اسلاف کا. اور یاد رکھیے امام صابونی رحمۃ اللہ علیہ کوئی بھی عقیدہ ذکر کرتے ہیں تو وہ عقیدہ کی دلیل یا تو قرآن میں یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا صحابہ تابعین کی باتیں رہتی ہے. بہرحال ہم لوگ آگے پڑھتے ہیں. کہتے ہیں وَيُثْبِتُ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ نُزُولَ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا مِنْ غَيْرِ تَشْبِيهٍ لَهُ بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف بل يثبتون ما اثبته رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وينتهون فيه اليه. کہتے ہیں کہ اہل الحدیث اللہ رب العالمین کے نازل ہونے کو ثابت مانتے ہیں. کہاں اللہ کے نازل ہونے کو ثابت مانتے ہیں؟ آسمانی دنیا میں ہر رات اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر رات، روزانہ رات میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا جو ہم کو دکھائی دے رہا ہے، اس آسمانی دنیا میں اللہ تعالیٰ ہر رات نازل ہوتا ہے. اہل الحدیث اس بات کو ثابت مانتے ہیں، لیکن ثابت کو مانتے ہیں، مخلوق کے نازل ہونے کی مشابہت نہیں دیتے کہ جیسے مخلوق انسان یا کوئی بھی چیز اللہ کے علاوہ اوپر سے نیچے اترتے ہیں، اس سے وہ مثال دے کر کے ثابت نہیں کرتے، اس کی مثال نہیں دیتے اور اس کی کیفیت نہیں بیان کرتے. جیسے مخلوق نازل ہوتے ہیں ویسے ہرگز نہیں، نہ اس کی تشبیہ دیتے ہیں اور نہ ہی اس کی مثال دیتے ہیں اور نہ ہی اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں. بغیر کیفیت، بغیر تمثیل اور تشبیہ کے اللہ کے نزول کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمانی دنیا میں نازل ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بل یثبتون ما اثبتہ رسول اللہ، بلکہ اسی چیز کو ثابت کرتے ہیں جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا. وَيَتَّقُونَ فِيهِ إِلَيْهِ، اور اس چیز کے بارے میں وہی اکتفا کرتے ہیں، بس کر دیتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے.
اللہ اور اس کے رسول نے جتنا کہہ دیا بس اتنا ہی، آگے نہیں بڑھتے، آگے نہیں بڑھتے. اور کہتے ہیں وَيُمِرُّونَ بِالْخَبَرِ الصَّحِيحِ الْوَارِدِ بِذِكْرِهِ عَلَى ظَاهِرِهِ. کہتے ہیں کہ اس بارے میں جو صحیح احادیث آئی ہیں ان کو ظاہر معنی پر گزار دیتے، اس کے اندر کھکرنا نہیں چاہتے. اہل حدیث اس کو کھکرتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے تو عرش پر تو اللہ تعالیٰ مستوی ہے، کیا آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے تو عرش خالی ہو جاتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے کہ عرش سے اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے تو کیا عرش خالی ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے تو آسمان میں کیسے آ جاتا ہے؟ یہ کی کرتے ہیں کہ نہیں لوگ؟ تو اہل الحدیث جو حدیث میں آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اس کے ظاہری معنی پر اس حدیث کو چلا دیتے، بس اس کے اندر کھکرتے نہیں، اس کے اندر کھکرتے نہیں. اور کہتے ہیں وَيَكِلُونَ عِلْمَهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا علم اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ کیسے وہ نازل ہوتا ہے ہم کو معلوم نہیں، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے. کہتے ہیں وَكَذَلِكَ يُثْبِتُونَ مَا أَنزَلَهُ عَزَّ اسْمُهُ فِي كِتَابِهِ مِنْ ذِكْرِ الْمَجِيبِ وَالْإِتْيَانِ. کہتے ہیں اسی طرح اس چیز کو اہل حدیث ثابت کرتے ہیں جو چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے آنے کے بارے میں قرآن میں ذکر کیا ہے. یعنی اہل حدیث صرف اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کو ثابت مانتے ہیں، اللہ کے بارے میں، نازل ہونے کے بارے میں، آنے کے بارے میں. اچھا اللہ تعالیٰ نے آنے کے بارے میں کیا کہا آپ دیکھیں گے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 210 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه، کہ کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس بادلوں کے سائبان میں آ جائے اور فرشتے بھی آ جائیں اور معاملہ کا فیصلہ کر دیا جائے، تمام معاملات اللہ کی طرف پلٹ ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ اتنی نشانیوں کے باوجود بھی ایمان نہیں لا رہے ہیں، کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ بادلوں میں آ جائے گا تب ایمان لائیں گے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کیا بادلوں میں آ جائے، تو خود اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا. اگر اللہ تعالیٰ کے لیے آنا ناممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا. اسی طریقے سے سورہ الفجر میں آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، کہ تیرا رب آئے گا اور فرشتے صف لگا کر کے کھڑے ہوں گے قیامت کے لیے. تو اللہ رب العالمین کا آنا، نازل ہونا، یہ اللہ نے خود ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے خود ذکر کیا ہے. امام صابونی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قرأت فی رسالۃ الشیخ ابی بکر الاسماعیلی الی اہل جیلان، کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر الاسماعیلی کا رسالہ کتاب جو انہوں نے اہل جیلان کے لیے لکھا تھا اس کو میں نے پڑھا ہے. اس میں انہوں نے لکھا ان اللہ سبحانہ ینزل الی السماء الدنیا، کہ اللہ سبحانہ و تعالی آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے علی ما صح به الخبر عن الرسول، اس بنیاد پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث ثابت ہے اس بارے میں. اس وجہ سے ہم اس کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کو ذکر کیا اور وہ دونوں آیتیں یہ بھی پیش کرتے ہیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اپنے لیے ذکر کیا اور ہمارے اسلاف نے بھی اس کو ثابت کیا. اسی وجہ سے اس کتاب کا نام کیا ہے؟ عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث، کہ سلف صالحین کا عقیدہ اور اہل الحدیث کا عقیدہ کیا ہے اس بارے میں. تو کہتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى مَا جَاءَ بِلَا كَيْفٍ، ہم لوگ بغیر کیفیت کے جو کچھ اللہ کے بارے میں آیا ہے اس پر ہم ایمان لاتے ہیں. ایمان لاتے ہیں. بولے تو اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے لیکن کیسے نازل ہوتا ہے اس کے بارے میں اللہ نے خود نہیں بتایا، تو اسی طرح ہم ایمان لاتے ہیں. فَلَوْ شَاءَ سُبْحَانَهُ أَن يُبَيِّنَ لَنَا كَيْفِيَّةَ ذَلِكَ فَعَلَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ کیسے نازل ہوتا ہے اس کو بیان کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بیان کرتا، لیکن اللہ نے نہیں چاہا، نہیں بیان کیا. اللہ نے نہیں چاہا، نہیں بیان کیا. فَانْتَهَيْنَا إِلَىٰ مَا أَحْكَمَهُ، تو اللہ تعالیٰ نے جو محکم آیات میں اپنے بارے میں بتلایا تو ہم وہیں رک جائیں گے. یاد رکھیے دو قسم کی آیتیں ہوتی ہیں، ایک محکم آیتیں اور متشابہات آیتیں. محکم آیتیں بولے تو جس کا معنی مطلب صاف ستھرا ہوتا ہے، کوئی بھی بندہ سمجھ جاتا ہے. لیکن کچھ آیتیں ایسی رہتی ہیں جو متشابہات ہوتی ہیں، سب کو معنی سمجھ نہیں آتا، صرف اس کا معنی مراد اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے.
اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ تو امام صابونی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ محکم آیات پر ہم بس کر دیتے ہیں اور ہم لوگ متشابہ آیت کے پیچھے نہیں پڑتے۔ کیوں؟ اِذْ كُنَّا قَدْ أُمِرْنَا بِهِ، کیونکہ ہم کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، اسی بات کا ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ جو آیتوں کا معنی سمجھ میں نہ آئے، جو متشابہات آیت ہیں اس کے پیچھے آپ مت پڑھیں۔ مثال کے طور پر الف لام میم، کون جانتا ہے اس کا معنی؟ کسی کو آج تک معلوم ہے الف لام میم کا معنی؟ قاف صاد یا سین، اس کا معنی معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ اس کے پیچھے پڑھنا بیوقوفی ہے، اس کے پیچھے پڑھنا بیوقوفی۔ آپ پوری زندگی لگا دیجئے، صحیح معنی آپ کو معلوم نہیں ہوگا، کیونکہ بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جس کا معنی مطلب صرف اللہ کو معلوم ہے۔ یہ بات قرآن میں خود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر 7ویں آیت میں کہا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہی اللہ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس اللہ نے آپ پر کتاب نازل کیا، اس کتاب میں کچھ آیتیں محکمات ہیں، یعنی بالکل صاف ہیں، واضح ہیں، مضبوط ہیں، اور اسی کتاب میں کچھ متشابہات آیات ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، وہ محکم آیات صاف اور مضبوط آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، بدعتی لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ کیوں پڑتے ہیں؟ ابتغاء الفتنہ، فتنہ برپا کرنے کے لیے، وابتغاء تأویلہ، اور اس کی مراد کو جاننے کے لیے کہ اس کا معنی مطلب کیا ہے، حالانکہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، ان آیتوں کا تفسیر، اس کی مراد صرف اللہ کو معلوم ہے، اس کی تعبیر صرف اللہ کو معلوم ہے، لیکن جو علم میں مضبوط ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور عقل مند ہی لوگ نصیحت کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ بات ہے، اسی وجہ سے یاد رکھیے ہم کو وہی کرنا ہے، ہم کو وہی کرنا ہے، صاف آیتوں پر ایمان لانا ہے اور متشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا ہے۔ اللہ رب العالمین نازل ہوتا ہے، کیسے نازل ہوتا ہے اللہ نے نہیں بتایا، اس کے پیچھے پڑنا نہیں ہے، اس کے پیچھے پڑنا نہیں ہے۔ اسحاق بن راہوی کہتے ہیں کہ قال علی الامیر عبداللہ بن طاہر، کہتے ہیں امیر عبداللہ بن طاہر نے مجھ سے کہا یا ابا یعقوب، اے ابو یعقوب، هذا الحدیث الذي ترویہ عن رسول اللہ، اے اسحاق بن راہوی، آپ جو حدیث بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز آسمانی دنیا میں نازل ہوتا ہے، کیف ینزل، کیسے نازل ہوتا ہے، کیسے نازل ہوتا ہے؟ تو اسحاق بن راہوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عز اللہ الامیر، امیر کو، خلیفہ کو اللہ تعالیٰ عزت دے، لا یقال لامر الرب کیفا، رب کے معاملے میں کیسا نہیں کہا جاتا ہے کہ کیسے نازل ہوگا، کیسے نازل ہوتا ہے، یہ نہیں کہا جاتا ہے۔ انما ینزل بلا کیف، اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے بغیر کیفیت کے، ہم کو کیفیت کا علم نہیں ہے، کیفیت کا علم ہم کو نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ رات میں آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے۔ اس کو امیجن مت کیجیے کہ آدمی کرسی پر اتر رہا ہے، آدمی چھت سے اتر رہا ہے تو اس طرح اللہ تعالیٰ اترتا ہے، نعوذ باللہ من ذلک، ایسا ہرگز آپ اس کو تصور نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بدعتیوں کا عقیدہ ہے، بدعتی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اگر اترے گا تو عرش تو خالی ہو جائے گا۔ یہ بدعتی جیسے الیاس گھومن تبلیغ جماعت کا ایک عالم پاکستان کا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے امیر فی الوقت تبلیغ جماعت ہے، یہ عقیدے میں اشعری ماتریدی ہے، یہ عقیدے میں اشعری ماتریدی ہے، اللہ کی صفات کی تعمیل کرتے ہیں، من عینی وہی صفات نہیں مانتے، یاد رکھیے، جسے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی تعمیل کر کے قبضہ کر دیتے ہیں ترجمہ۔ اسی طریقے سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں اللہ کے نازل ہونے کو کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، یا اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے، یا اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، یہ سب غلط تعبیر ہے۔ اللہ نازل ہوتا ہے، اللہ نازل ہوتا ہے، اور یہ حدیث میں بھی بات موجود ہے
کہتے ہیں محمد بن سلام کہتے ہیں کہ سال تو عبداللہ ابن المبارک، میں نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا النزول لیلۃ نصف من شعبان، کہ شعبان 15ویں شعبان میں اللہ کے نازل ہونے کے بارے میں، تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یا ضعیف، ایک کمزور آدمی، دیکھیے ایک کمزور آدمی فی کل لیلۃ ینزل، اللہ تعالیٰ ہر رات نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر روز ہر رات نازل ہوتا ہے۔ اور ایک آدمی نے پھر کہا نازل ہوتا ہے، ٹھیک ہے کیسے نازل ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا لیسا یخرج ذلک المکان منہ، کیا جگہ عرش خالی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ینزل کیف یشاء، اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے ویسا نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے ویسا نازل ہوتا ہے۔ اور پھر اس آدمی کو کہا اذا جاءك الحديث عن رسول الله فخضع له، کہا جب اللہ کے رسول کی حدیث تمہارے پاس آئے تو اس کے سامنے جھک جاؤ، اس کے سامنے جھک جاؤ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے تو جھک جاؤ، کیسے ویسے اس طرح مت کرو، مان لو، اس کو مان لو۔ یہ ہمارے اسلاف کا عقیدہ تھا۔ کہتے ہیں کہ احمد بن سعید بن ابراہیم ابو عبداللہ الرباطی کہتے ہیں حضرت مجلسہ الامیر عبداللہ بن طاہر ذات یوم، کہ ایک دن میں امیر عبداللہ بن طاہر کے مجلس میں گیا، حاضر ہوا، اس وقت اسحاق بن راہوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس مجلس میں تھے۔ تو اسحاق بن راہوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے اپنے زمانے کے، تو ان سے نزول کی حدیث جو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے ان حدیثوں کے بارے میں سوال کیا گیا اور کہا گیا کیا یہ حدیثیں صحیح ہے، کیا یہ حدیثیں صحیح ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ حدیثیں صحیح ہیں۔ کہتے ہیں تو عبداللہ جو امیر خلیفہ ہے نا، ان کے وزیر نے کہا اے اسحاق بن راہوی کیا اللہ تعالیٰ ہر رات نازل ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ ہر رات نازل ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کیسے نازل ہوتا ہے؟ بادشاہ کے امیر وزیروں نے پوچھا تو اسحاق بن راہوی رحمۃ اللہ نے بات کہا کہ تم پہلے یہ بات مانتے ہو کہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے؟ دیکھیے یہ مانتے ہو کہ نہیں؟ ثابت پہلے کرو کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، تب میں نزول کی صفت بتاؤں گا، میں نزول کی صفت بتاؤں گا۔ تو اس آدمی نے کہا، وزیر نے جو پوچھا تھا، کہا میں اللہ کو اوپر مانتا ہوں۔ تو اسحاق بن راہوی رحمۃ اللہ نے ایک آیت پڑھا، وہی سورہ الفجر کی 22ویں آیت، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، کہ اللہ تیرا رب آئے گا اور فرشتے صف لگا کر کے کھڑے ہوں گے۔ تو وزیر نے کہا یہ تو قیامت کی بات ہے، قیامت میں اللہ تعالیٰ آئے گا۔ تو اسحاق بن راہوی اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور ان کو اس کا بہترین بدلہ دے، جنت اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ انہوں نے کہا میں یجیب یوم القیامہ من یمنعہ اليوم، جو اللہ قیامت کے دن آ سکتا ہے اس اللہ کو آ جانے سے کس نے روکا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہمارے اسلام کا جواب تھا کہ جو اللہ قیامت کے دن آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بلند ہے، اللہ تعالیٰ اوپر ہے، لیکن قیامت کے دن آ سکتا ہے، تو جو اللہ قیامت کے دن آ سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کس نے روکا ہے آج نازل ہونے سے؟ تو پھر خاموش ہو گیا، تو یہ بات ہے۔ اس کے بارے میں امام صابونی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کئی حدیث، لگ بھگ 20-25 حدیث جمع کر لی ہے، اور ہم لوگوں کے لیے ایک حدیث ہم لوگ پڑھیں گے، وہ مختلف الفاظ اور مختلف سندوں سے وہ روایت جس میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول کرتا ہے، اسی حدیث کو کئی سندوں سے ذکر کیا ہے۔ تقریباً ایک حدیث کو 15 راویوں سے اور کئی صحابہ کرام سے ذکر کیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ حدیث ضعیف ہے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ حدیث ضعیف ہے۔ ہم لوگ ایک حدیث سنتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، اور صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 7494 میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينزل ربنا تبارک و تعالی فی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارا رب ہر روز دنیا کے آسمان میں نازل ہوتا ہے جب رات کا تیسرا حصہ باقی ہوتا ہے، جب رات کا تہائی حصہ، آخر کا تہائی حصہ باقی رہتا ہے، تب اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آ کر کے کیا کہتا ہے، میں یدعونی،
کون مجھ کو پکارنے والا ہے؟ کون مجھ کو پکارے گا؟ فاستجیب لہ، اس کی پکار کو میں قبول کروں گا۔ ومن یسألنی فأعطیہ، کون مجھ سے مانگے گا، سوال کرے گا، میں اس کو عطا کروں گا۔ ومن یستغفرنی، کون مجھ سے استغفار کرے گا، غلطیوں کی معافی طلب کرے گا، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہر روز آسمانی دنیا پر نازل ہو کر کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ تو گناہ گار ہم لوگ بندے ہیں، اس رات کے حصے میں ہم کو اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگ لینا، اللہ تعالیٰ سے مانگ لینا۔ اس حدیث میں جو بات ہے عقیدے کی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بات جھوٹ نہیں ہو سکتی، یہ بات جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ اور کب تک اللہ تعالیٰ، ایک حدیث میں ہے کہ حتیٰ ينفجر الصبح، جب تک کہ صبح ہو جاتی ہے تب تک اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کہتا ہے۔ تو یہ بات ہے۔ تو کئی احادیث، میں نے کہا کہ کئی احادیثوں کو جمع کیا ہے، تو اسی طریقے سے کچھ الفاظ کا ادھر ادھر ہے۔ تو آگے ہم لوگ یہ حدیث سننے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اور کیا اس کتاب میں ہے۔ اس کتابوں سے کہتے ہیں کہ سئل ابو حنیفہ عنہ فقال ينزل بلا کہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے، اس کے بارے میں، تو انہوں نے کہا اللہ نازل ہوتا ہے، کیسے؟ بغیر کیفیت کے، یعنی کیسے نازل ہوتا ہے یہ معلوم ہے۔ تو گویا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ عقیدہ ہے۔ اسی وجہ سے فقہ اکبر کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، جس کو امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ طحاویہ کے اندر بھی ذکر کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جو آدمی اللہ کو عرش پر نہ مانے وہ کافر ہے، اور جو آدمی یہ کہے کہ مجھ کو معلوم نہیں کہ عرش کہاں ہے وہ بھی کافر ہے۔ دیکھیے، لیکن آج ان کے طرف نسبت کرنے والے بہت سارے حنفی تبلیغی آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ سب کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ ہندوستان میں ایسے لوگ اکثر ملیں گے، یہاں سے جب نکلیں گے سعودی عربیہ میں حنفی ملیں گے، لیکن اتنا تعصب ان کا نہیں، ان کا تعصب اتنا زیادہ نہیں ہے۔ تو یہ بات ہے، کیونکہ یہاں تصوف سے یہ لوگ مار کھائے ہیں اور عقیدہ ان کا گڑبڑا ہو گیا ہے۔ تو بہرحال یہ عقیدے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پر عقیدے میں نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیجیے۔ یہ آج کل تبلیغ جماعت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے میں نہیں ہے، مسائل میں ہے، ان کے مقلد ہیں، لیکن وہ بھی پورے مسائل میں نہیں، تقریباً 20% مسائل میں، تقریباً 20% مسائل میں۔ تو یہ بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا ينزل نزولا يليق بالربوبیہ، کہ اللہ تعالیٰ جو نازل ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے لائق ہے ویسے نازل ہوتا ہے، بغیر کیفیت کے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نازل ہونے سے جس جگہ سے نازل ہو رہا ہے وہ خالی بھی نہیں ہوتا، جس جگہ پر آتا ہے وہ بھر بھی نہیں جاتا۔ یہ ہم کو اس سب کے بارے میں پڑھنا ہی نہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہی کہتے ہیں کہ منزہ ان تکون صفاتہ مثل صفات الخلق، اللہ تعالیٰ اس بات سے بالکل پاک ہے کہ اس کی صفت مخلوق کی صفت کی طرح ہو۔ اللہ اس بات سے پاک ہے کہ مخلوق جس طریقے سے نازل ہوتا ہے اترتا ہے ویسے اللہ تعالیٰ کا اترنا نہیں، کوئی بھی صفت اللہ کی کوئی بھی صفت مخلوق کی صفت کی طرح نہیں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوق کی ذات سے بالکل پاک ہے۔ یاد رکھیے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ کا چہرہ ہے، تو کیا انسان کا بھی تو چہرہ ہے؟ قرآن مجید میں ہے اللہ کا چہرہ ہے، سورہ رحمان میں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یہ سورہ رحمان میں ہے۔ تو اللہ کا چہرہ ہے، اس میں وجہ ہے، اللہ کا چہرہ ہے۔ بہت سارے بدعتی لوگ کیا کہتے ہیں اگر اللہ کا چہرہ مانیں گے تو انسان کا بھی تو چہرہ ہے، تو انسان اللہ برابر تو ہو گئے۔ استغفر اللہ۔ یاد رکھیے، یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے سب کا چہرہ ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے کوئی کہ چہرہ کسی کا نہیں ہے؟ سب کا چہرہ ہے کہ نہیں؟ منہ ہے کہ نہیں؟ تو کیا سب برابر ہے؟ چہرہ میں سب برابر ہے؟ کسی کا چہرہ برابر ہے؟ کسی کا نہیں۔ جب ایک انسان کا دوسرے انسان کے چہرے سے برابر نہیں ہے تو اللہ کا چہرہ مخلوق کے چہرے سے کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اسی وجہ سے اللہ نے جو کچھ قرآن میں لکھا ہے ہم اس کو مانتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس کی مثال نہیں دیتے، اس کیسا ہے اس کے پیچھے نہیں پڑتے، بس ایمان لاتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔
اور جو بدعتی ہوتے ہیں وہ کی کرتے ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے ایسا ہے. یہ سب باتیں صحیح نہیں ہے، یہ سب باتیں صحیح نہیں ہے. تو کہتے ہیں امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التوحید میں لکھا ہے، جس کو کہتے ہیں امام صابری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے پوتے سے یہ کتاب سنا. دیکھیے اسی وجہ سے یاد رکھیے ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا کہ وہ عقیدے کی کتاب لکھتے تھے اور پڑھاتے تھے. آج بہت افسوس ہوتا ہے کہ مساجد جو علم کا مرکز ہے، ہر مسجد علم کا مرکز بنانا چاہیے اور صحیح کتابیں پڑھ کر لوگوں کو سنا کر عقیدہ ٹھیک کرنا چاہیے. بہت افسوس ہوتا ہے کہ بہت ساری بڑی بڑی بلڈنگ بنا دیتے ہیں مسجد کی، کوئی کتاب پڑھاتے نہیں. 1 گھنٹے کی تقریر سن لیا، سو گیا، سمجھ میں آ گیا کہ پورا دین کو سمجھ میں آ گیا. تو ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ تھا کہ تابعین تبع تابعین کتاب لکھا کرتے تھے، عقیدے کی کتاب. دیکھیے امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھی، کتاب التوحید، تو ان کے پوتے نے پڑھا تو امام صابونی رحمۃ اللہ علیہ نے سنا. امام صابونی رحمۃ اللہ علیہ نے سنا تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں اس میں ایک باب ہی ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، جس کو حجاز عراق کے علماء اللہ رب العالمین کے آسمانی دنیا پر نازل ہونے کی حدیثوں کو پڑھتے تھے اور اس کو سناتے تھے. ہر رات اللہ تعالیٰ جو نازل ہوتا ہے تو اس کو نازل ہوتے تھے. تو کہتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ عراق کے علماء، حجاز کے علماء جو ہمارے اسلاف کی ہیں، وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ فَنَشْهَدُ شَهَادَةً مُقِرٌّ بِلِسَانٍ. کہتے ہیں کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، زبان سے گواہی دیتے ہیں اور دل سے اس کو تصدیق کرتے ہیں، سچ مانتے ہیں. اور جو کچھ اللہ کے نازل ہونے کے بارے میں حدیثیں ہیں ان پر ہم کو یقین ہے، ان پر ہم کو یقین ہے، اور ہم اس کی کیفیت بیان نہیں کرتے کہ کیسے نازل ہوتا ہے. بس ہم زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں، دل سے بھی اس کو مانتے ہیں اور ان حدیثوں پر یقین بھی رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیفیت نہیں بیان کیا. اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا میں ہمارا خالق نازل ہوتا ہے، ہم کو یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. کیوں بیان کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دینی معاملات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو دین ان کو ضرورت ہے، اللہ نے ان کو والی بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچانے والا بنایا. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچا دیا. دین جب پہنچایا تو اللہ کے بارے میں اللہ کیسے نازل ہوتا ہے یہ نہیں بتایا. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، انہوں نے نہیں بتلایا تو ہم کو پیچھے پڑنے میں کیا فائدہ ہوگا؟ ہم کو پیچھے پڑنے میں کیا فائدہ ہوگا؟ یہ بات ہے، یہ بات ہے. تو اور جو ہے اور ایک چیز ہم لوگ پڑھتے ہیں. دیکھیے ایک بہت بہترین بات کہ حماد بن ابو حنیفہ کہتے ہیں، حماد بن ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ قلنا لہؤلاء، ہم نے ان لوگوں کو جو اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ نہیں، چہرہ نہیں، وغیرہ وغیرہ، اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نازل نہیں ہوگا، ان لوگوں کو ہم نے کہا. دیکھیے بہت بہتر زبردست ہے. کہتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو کہا کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ کی اس آیت کے بارے میں؟ سورہ الفجر میں جو آیت ہے کہ تیرا رب آئے گا اور فرشتے سب لگا کر کھڑے ہوں گے، اس آیت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اور اس آیت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائبان میں آ جائے اور فرشتے بھی آ جائیں؟ تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارا رب آتا ہے جیسے کہ ان آیتوں میں کہا گیا اور فرشتے سب لگائے ہوئے آتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ فرشتے تو آتے ہیں. دیکھیے اس کو اچھی طرح سمجھیے، جو لوگ اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں ان لوگوں نے کیا کہا کہ فرشتے تو آتے ہیں، فرشتے تو قیامت کے دن آئیں گے سب لگا کر کے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کو معلوم نہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے اور فرشتے کے بارے میں بھی کہا ایک ہی آیت میں، لیکن صفات کی انکار کرنے والوں نے کیا کہا کہ فرشتے تو آتے ہیں لیکن ہمارا رب کے بارے میں ہم کو معلوم نہیں کہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، ہم کو معلوم نہیں ہے کہ اسے آئے گا. تو کہتے ہیں کہ حماد بن ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا کہ تم کو کس نے کہا کہ کیسے آتا ہے اس کے پیچھے پڑھو؟ ہم تو تم کو کہتے ہیں، یہ ذمہ داری دیتے ہیں کہ صرف آنے پر ایمان تو لاؤ،
جیسے فرشتوں کے آنے پر ایمان لائے اس طریقے سے رب کے آنے پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کیوں نہیں لاتے؟ کیسے کے پیچھے کیوں پڑتے ہو؟ کیسے کے پیچھے کیوں پڑتے ہو؟ جیسے فرشتوں کا آنا ایمان لاتے ہو اس طریقے سے رب کے آنے پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو پھر ان سے پوچھا کہ کیا فرشتوں کے جو لوگ انکار کرتے ہیں تو ان کو کیا کہو گے؟ فرشتے قیامت کی صف لگا کر کے کھڑے ہوں گے. اگر کوئی آدمی اس بات کا انکار کر دے کہ فرشتے صف لگا کر کے کھڑے نہیں ہوں گے تو تم کیا کہو گے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک وہ کافر ہے، ہمارے نزدیک وہ کافر ہے. تو ہمارے بن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں جو لوگ رب کے آنے کا انکار کرتا ہے وہ جھوٹا اور کافر ہے، وہ جھوٹا اور کافر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اس میں کوئی لوگ کہیں گے کہ اتنا سخت کیسے کہا؟ یہ ان کے علم کی کمی ہے. اتنا سخت کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اللہ آئے گا تو کیوں اس کا انکار کرتے ہیں؟ یہ سخت بات نہیں ہے. کیسے ہمت ہو جاتی ہے کہ کہتے ہیں کہ نہیں آتا ہے اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نہیں آتا ہے اور اللہ رب العالمین کے یہ کیا کہتے ہیں نعمت آتی ہے، فرشتے آتی ہیں، کیسے تعویل کر لیتے ہیں؟ تو اسی وجہ سے حماد بن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جیسے تم کہتے ہو فرشتے کی انکار کرنے والے کفر اور جھوٹا ہے، کفر کرتے اور جھوٹا ہے، اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے آنے کا انکار کرے وہ آدمی کافر اور جھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچائے. وہ عقیدے کا ہم بہت رکتا ہے. اسی طریقے سے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اذ قال لقل جہمی، جب تم سے کوئی جہمیہ فرقے کا کوئی آدمی کہے کہ انا لا اؤمن بربی یزور عن مکانی، اگر کوئی جہمیہ فرقے کا آدمی کہے کہ میں اس بات پر ایمان نہیں رکھتا ہوں کہ رب اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے کیونکہ نازل ہوگا تو حرکت ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات پر ایمان نہیں لاتے کہ رب اپنی جگہ پر حرکت کرتا ہے اپنی جگہ سے. تو فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تم اس سے کہو انا اؤمن بربی یفعل ما یشاء، کہ ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تم حرکت کی بات کر رہے ہو، ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یہاں بات آ گئی جہمیہ کی، جہمیہ کی بات آ گئی تو یہ بات یاد رکھیے. جہمیہ اس کے بارے میں بھی پہلے بات گزر چکی. جہاں ایک صفوان مشہور محدث امام سلام بن ابی مطیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الجہمیہ کفار لا یصلی خلفہ، کہ جہمیہ کافر ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی. جہمیہ کافر ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی. یہ بات کہاں ہے؟ مذاہب الامام احمد جو ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے عبداللہ بن احمد نے بھی السنہ کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اتنے بڑے محدث وقت کے فقیہ امام سلام بن ابی مطیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جہمیہ کافر ہے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے. اور امام اہل سنہ والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے تھے؟ ان سے جب پوچھا گیا کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے تو انہوں نے کہا لا یصلی خلفہم مثل الجہمیہ والمعتزلہ، کہ ایسے بدعتی جو جہمیہ اور معتزلہ قسم کے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے. ان سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی پڑھ لیا بعد میں معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ بعد میں دوہرا لے، نماز دوہرا لے، نماز دوہرا لے. یہ بات بھی کتاب السنہ امام عبداللہ بن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں یہ بات موجود ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کو محدثین کی امام کہا جاتا ہے. انہوں نے کیا کہا کہ ماں ابالی صلیت خلف الجہمی والرافضی اما صلیت خلف اليہود والنصارى، کہتے ہیں کہ میں یہود اور نصارہ کے پیچھے نماز پڑھوں اور جہمی اور رافضی شیعہ کے پیچھے نماز پڑھوں، یہ دونوں برابر ہیں، یہ دونوں برابر ہیں. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خلق و افعال العباد میں کتاب لکھا ہے، ایک کتاب لکھا ہے، اسی کے اندر یہ بات ہے. تو یاد رکھیے عقیدے کی گمراہی کتنا خطرناک گمراہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دینا کتنا بڑا جرم ہے. اور دیکھیے صاف آیتیں اور حدیثیں آ گئی پھر بھی بہت سارے لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں، اس کا انکار کر دیتے ہیں. ہم لوگ اور دو چار منٹ یہ پڑھ لیتے ہیں کہ ہمارے اسلاف جو لوگ تعویل کرتے تھے اللہ کی صفات کے بارے میں وہ ان کے ساتھ کیسے معاملہ کرتے تھے. تو امام ساموی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ
روا یزید بن ہارون فی مجلسی، محدث گزرے ہیں یزید بن ہارون اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث تھے، وہ اپنے مجلس میں ان حدیثوں کو روایت کرتے تھے، ان حدیث کو روایت کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن دیکھا جائے گا۔ حدیث میں ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انکم تنظرون الی ربکم کما تنظرون الی القمر لیلۃ البدر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے رب کو تم لوگ دیکھو گے جیسے کہ تم 14 تاریخ کی چاند کو دیکھتے ہو۔ 14 تاریخ کی چاند کو دیکھنے میں کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ اس طریقے سے تم اپنے رب کو دیکھو گے، یہ حدیث بیان کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ایک آدمی نے مجلس میں کہا کہ یا ابا خالد ما معنی هذا الحدیث، اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ تو یزید بن ہارون جو بہت بڑے محدث تھے وہ بڑے غصہ ہو گئے، اتنا غصہ ہو گئے کہ ہلنے لگے، غصے سے ہلنے لگے اور کہا کہ ما اشبہ کا بے سبیل، تم کو کس چیز نے سبیل کی طرح بنا دیا؟ سبیل بن اصل ایک بہت بڑا گمراہ آدمی تھا، تو کہا محدث نے کیا کہا تم کو سبیل بن اصل نے کی طرح کس چیز نے بنا دیا؟ کون سی چیز تم کو ضرورت پڑی کہ سبیل بن اصل کی طرح بن گئے؟ اور پھر کہا کہ اللہ کو کیسے دیکھیں گے یہ کس کو معلوم ہے؟ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اس سے حد سے آگے نہیں بڑھیں گے، جو حدیث میں ہے اتنا ہم مانتے ہیں، اور اس کے آگے وہی بڑھتا ہے، اس کے بارے میں وہی کلام کرتا ہے جو بیوقوف ہے۔ انہوں نے کہا جو اس کے بارے میں پیچھے پڑتا ہے تو وہ بیوقوف ہے، اور کہتے ہیں کہ وہی اس کے پیچھے پڑتا ہے استخف بدینہ، جس کا دین ہلکا ہے، جس کا دین ہلکا ہے۔ اور کہتے ہیں اذا سمعتم الحدیث عن رسول اللہ فاتبعوه، جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو تو اس کی اتباع کرو، ولا تبتدعوا، اور بدعت نہ پھیلاؤ۔ دیکھیے سوال کرنا بھی بدعت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھیں گے، کیسے آئے گا، یہ سوال کرنا بھی بدعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کہا اس پر ایمان لائے، بس ایمان لائے۔ تو پھر یزید بن ہارون نے کہا کہ انکم ان اتبعتم، اگر تم حدیثوں کی اتباع کرو گے اور جس سے آئی ہے ویسے گزر جاؤ گے، ایمان لا کر کے سلمتم تو بچ جاؤ گے، وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا هَلَكْتُمْ، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تم ہلاک ہو جاؤ گے، تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہاں دیکھیے محدث یزید بن ہارون نے کیا کہا، تم کو کس چیز نے سبیل کی طرح بنا دیا۔ دیکھیے تو امام صابونی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اصل میں سبیل کا قصہ یہاں آ گیا، یہ سبیل کون تھے، یہ سبیل کون تھے؟ تو پھر کہتے ہیں اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ اصل میں سبیل کون تھا۔ دیکھیے تو کہتے ہیں کہ سعید بن المسیب تابعی، سعید بن المسیب تابعی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان سبیل التمیمی، سبیل التمیمی جو ہے یہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا یا امیر المومنین اخبرنی عن الزاریات والزاریات ذروا، اے امیر المومنین آپ الزاریات ذروا کے بارے میں خبر دیجیے، سورہ الزاریات کی پہلی آیت ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس سے مراد ہوا ہے، اس سے مراد ہوا ہے، اور کہا کہ اگر اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنتا تو میں تم کو نہیں بولتا۔ اس آدمی نے پھر سوال کیا کہ کہا فالحاملات وقرا کا معنی کیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کا معنی پالن ہے، کہا کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنتا تو میں نہیں بولتا۔ پھر اس آدمی نے کہا والمقسمات امرا کا کیا معنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرشتے ہیں اس سے مراد، کہا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نہیں سنتا تو نہیں بولتا۔ پھر اس نے کہا والجاریات یسرا کا کیا معنی ہے؟ تو انہوں نے کہا، حضرت عمر نے کہا اس سے مراد کشتی ہے جو سمندر میں چلتے ہیں، بوٹ وہ ہے۔ اور پھر کہا کہ اگر اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنتا تو نہیں بولتا۔ اس کے بعد جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا اور کوڑے منگوایا اور اس بندے کو کوڑے سے مارا اور ایک گھر میں قید کر دیا۔ دیکھیے ایک گھر میں قید کر دیا، اور جب وہ پھر قید سے نکالا گیا کئی روز کے بعد تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر 100 کوڑے مارا، پہلے بھی 100 کوڑا مارا تھا، پھر 100 کوڑے مارا اور ایک اونٹ پر بیٹھایا۔ دیکھیے یہ دیکھیے بدعتیوں کا کیسے
کیسے ان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا تھا. آج بدعتیوں کو سامنے بیٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم بیٹھو یہاں، تم نہیں بیٹھو گے تو ہمارا کام ہی نہیں چلے گا. تو یہ بدعتیوں کا معاملہ کیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ 100 کوڑے مارا، گھر میں قید کیا، پھر جب اس کو نکالا گیا پھر 100 کوڑے مارا اور اونٹ پر بیٹھا کر کے حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کو خط لکھا. ان کے گاؤں صدیق بن اسد کے گاؤں میں لکھا اور کہا ان حرم علیہ مجالس الناس، کہ لوگوں کے اوپر حرام کر دو اس کے پاس بیٹھنا. اعلان کر دو کہ اس کے پاس بیٹھنا حرام ہے، اس کے پاس بیٹھنا حرام ہے. تو کہتے ہیں کہ اب اسی طریقے سے کوئی بھی اس کے پاس نہیں بیٹھتا تھا، یہاں تک کہ کئی وقت گزر گیا. بعض روایت میں کہ 1.5 سال 2 سال گزر جانے کے بعد پھر ابو موسیٰ الاشعری کے پاس صدیق بن اسد آیا اور بہت قسم کھا کر کے کہا کہ میں وہ چیز نہیں پاتا جو میں فتنے بھجاتا وہ میرے پاس نہیں ہے. تو حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے خط لکھا عمر رضی اللہ عنہ کو کہ ایسے مسئلہ ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے پھر خط بھیجا کہ آپ لوگوں کو اجازت دو، جب اس فتنے سے باہر نکل گیا ہے تو بیٹھنے کی اجازت دو. اصل میں یہ فتنہ کیا کرتا تھا؟ آخری بات بول کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. یہ فتنہ کیا کرتا تھا؟ تو سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان رجلا من بنی تمیم، بنو تمیم کا ایک آدمی تھا جس کو سبھی کہتے تھے. یہ مدینہ ہے، ٹھیک ہے، مدینہ آیا. فکانت عنده کتب، اس کے پاس کتابیں تھیں. دیکھیے اس کے پاس کتابیں تھیں. اسی وجہ سے ہم بار بار کہتے ہیں کہ صحیح علماء سے علم سیکھو، اور کتابیں پڑھا رہے ہیں کوئی اور الٹا سیدھا پڑھا رہے ہیں، الٹا سیدھا آپ بھی بن جائے، الٹا سیدھا آپ بھی بن جائیں. پتا چلا کہ ایک کڑپا کی طرف ایک تیلگو نکلا ہے، بول عجیب عجیب الٹے سیدھے بول رہا ہے، عجیب عجیب الٹا سیدھا بول رہا ہے. تو ایسے لوگوں کا الٹا سیدھا سنیں گے تو دماغ بھی خراب ہوگا اور دین بھی خراب ہوگا، اور رات میں نیند بھی نہیں آئے گی کہ کیا بول رہا ہے بھائی، یہ کیا بول رہا ہے. تو کتاب لے کر کے آیا تھا مدینہ، وہ کوفہ کا تھا، بصرہ کا تھا، وہ مدینہ کتاب لے کر کے آیا. تو وہ کیا کرتا تھا؟ دیکھیے فجعل يسأل عن متشابه القرآن، دیکھیے قرآن کے متشابہ آیت کے بارے میں لوگوں کو سوال کرتا تھا. اور حضرت عمر تک کو نہیں چھوڑا اس نے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب پوچھا تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بتا بھی دیا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. تو وہ متشابہ آیت کے بارے میں سوال لوگوں کو کرتا اور کنفیوز کرتا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات پہنچی کہ سبیل بن اسد کوئی آدمی ہے، یہ قرآن کے متشابہ آیتوں کے بارے میں لوگوں کو پوچھ کر گمراہ کرتا ہے. تو فقال كذلك عمر فبعث عليه، عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بلوایا. وقد اعد له اراجين النخل، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے ہی کھجور کی چھڑی تیار کر کے رکھے تھے، کھجور کی چھڑی پہلے ہی تیار کر کے رکھے تھے. فلما دخل عليه جلس، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو بیٹھا. تو حضرت عمر نے کہا من انت، تو کون ہے، تو اس نے کہا اسٹائل سے کہا. بہت سارے لوگ اسٹائل سے ایک اپنا روب جمانے کے لیے کہتے ہیں نا، ویسے سبیل بن اسد اب سوچ نہیں رہا کہ کس کے پاس میں اسٹائل کر رہا ہوں. شیطان بھی باتیں تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کے، اور وہ اسٹائل سے کہہ رہا ہے انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا انا عبداللہ عمر، میں اللہ کا بندہ عمر ہوں، میں اللہ کا بندہ عمر ہوں. پھر کہا ثم احوا الیہ، پھر کہا کہ میرے طرف جھکو تو کہا کہ میرے طرف جھکو، اور جھکایا. فجعل یضربه بتلک الاراجین، اور وہ کھجور کی چھڑی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مارنے لگے. اور کہاں مارنے لگے؟ پیٹھ پر نہیں، سر پر. کیونکہ یہ دماغ جو ہے لاجک استعمال کر رہا ہے نا، متشابہات آیت سے پیٹھ سے نہیں کر رہا ہے، دماغ سے کر رہا ہے نا. تو دماغ ہی میں کھانے کا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فما زال یضربه حتى شجه، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت تک مارتے رہے یہاں تک کہ سر ہی پھٹ گیا، فجعل الدم يسيل على وجهه، اس کا خون چہرے پر بہنے لگا. اتنا مارے کہ چہرے پر خون بہنے لگا. فقال حسبك يا امير المؤمنين، تو اس نے کہا اے امیر المؤمنین بس کیجئے. فقط واللہ ذهب ما كنت اجد في راسي، اللہ کی قسم جو میرے دماغ میں سر پر تھا وہ سب نکل گیا، اس کو بس کیجئے، چھوڑ دیجئے.
تو یہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑنے والوں کی سزا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دیتے تھے. وہ بدعتی تھا آدمی اور لوجک سے گمراہ کرتا تھا، عقیدہ لوگوں کو خراب کرتا تھا. آج بہت سارے ٹی وی میں اور میڈیا میں بیٹھ کر لوگوں کو دین چھینتے ہیں، لوگوں کو دین چھینتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف کوئی تو نہیں ہے کہ اس کو مارے ہی کرے. ہم کو خود بچنے کی ضرورت ہے، ہم کو خود بچنے کی ضرورت ہے. تو اس طریقے سے بہت کچھ اور باتیں ہیں، انشاءاللہ ہماری باتیں اور آئے گی اور پھر دوسرا چیپٹر بھی انشاءاللہ آئے گا. تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے نازل ہونے کے بارے میں، اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث بہت ہے. ہم کو اسی طرح ایمان رکھنا ہے. یہ نہیں کہنا ہے کہ عرش خالی ہو جاتا ہے کیا، کیسے نازل ہوتا ہے. یہ سب بدعتیوں کا کام ہے، یہ سب بدعتیوں کا کام ہے. اور ہمارے اسلاف کا بھی یہی عقیدہ تھا. اور بدعتیوں سے کتنا دور رہنا ہے آپ خود ہی سمجھ لیجیے ان واقعات کو سن کر کے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو پڑھنے، سمجھنے، اس کو قبول کرنے کی توفیق دے اور اسی پر چلتے ہوئے زندگی پار کرنے کی توفیق دے. ہم کو ہر قسم کے شرک، بدعات، خرافات، تعویلات سے اللہ تعالیٰ بچے رہنے کی توفیق دے. اور صحابہ کرام، تابعین کا طریقہ جو ہے اس کو پڑھنے اور اس پر چلنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.